اور مولانا صاحب تقریباً 90% راضی ہو چکے ہیں اور احتجاج اور پرامن احتجاج تو حق ہے ہر کسی کا اور ہونا چاہیے۔ اب اس حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے، اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے۔ یہ حکومت اپنے وزن پر کھڑی نہیں ہو پا رہی، یہ ایک نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے اور اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ کیا پہلا مسئلہ ہے جی ساکھ کا مسئلہ کہ یہ مشکوک مینڈیٹ والی حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جی مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات۔ بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ جماعتیں ساتھ چل سکتی ہیں مل کر حکومت کو گھر بھیجنے کے ایجنڈے پر؟ دیکھیے اگر تو ضیاء الحق، محترم ضیاء الحق اور محترم بھٹو صاحب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان اور اے این پی اکٹھے بیٹھ سکتی ہے، پی ڈی ایم جب بنا تھا، اگر محمود خان اچکزئی اور اے این پی اور مولانا صاحب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اگر یہ سارے مل کر 26 نکات، جس میں سب سے بڑا تھا جب مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے آؤٹ ہو، تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے مولانا ڈیلیں کر رہے تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ پہلے مرحلے میں 5 جماعتیں ہیں، دوسرے مرحلے میں 12 جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور مولانا صاحب تقریباً 90% راضی ہو چکے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب انہیں راضی کر چکے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس احتجاج یا اس احتجاجی تحریک کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت گرائی جائے، حکومت گھر بھجوائی جائے، تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ احتجاجوں سے، مظاہروں سے، سڑکوں پر آ کر حکومت کو گھر بھجوانا کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور نہ بھجوانی چاہیے اور نہ کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ سڑکیں اور ملک بند کر کے، پہیہ جام کر کے حکومت کو گھر بھجوائیں۔ لیکن اگر آپ کا نتیجہ خیزی سے یہ مراد ہے کہ یہ حکومت کو دباؤ میں رکھیں گے تو بالکل ہوگی نتیجہ خیزی، اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی، بالکل ہوگی۔ احتجاج اور پرامن احتجاج تو حق ہے ہر کسی کا اور ہونا چاہیے۔ اب اس حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے، اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے۔ یہ حکومت اپنے وزن پر کھڑی نہیں ہو پا رہی، یہ ایک نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے اور اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ کیا پہلا مسئلہ ہے جی ساکھ کا مسئلہ کہ یہ مشکوک مینڈیٹ والی حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جی مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات۔ تیسرا مسئلہ ہے حکومت میں اختلافات، محسن سپیڈ اور شہباز سپیڈ۔ چوتھا مسئلہ ہے جی حکومتی اتحادیوں میں اختلافات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ پانچواں مسئلہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، غربت۔ چھٹا مسئلہ ہے بدترین معاشی بحران ہے، بدترین سیاسی بحران ہے اور دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے اپوزیشن کی، بیمہ پالیسی ہے اس اپوزیشن کی، تو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں اس احتجاجی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو خود حکومت سے ہی خطرہ ہے کیونکہ بہت بڑے چیلنجز کا انہیں سامنا ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اس معاملے پر، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اس معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے گا؟ کیا خوبصورت جملہ ہے مریم کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ آج کل تو کوئی ایسا دودھ کہیں سے ملے تو مجھے بتا دیجئے جس میں پانی نہ ہو، اور اب تو لوگ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، پانی میں دودھ ڈالتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کو چونکہ شعر بڑے پسند ہیں تو شعر سنیے سازش پہ۔ سازش سے پردہ چاک آپ نے کہا تھا، فلک پہ کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے، برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے۔ مشکوک خط، زہریلے خط اور مشکوک مینڈیٹ والی حکومت تحقیقات کرے گی ان زہریلے خطوں کی۔ زہریلے خطوط کہاں سے آئے، کس نے بھجوائے، مطلب کہاں سے آئے یہ جھمکے، کس نے پہنائے یہ جھمکے۔ پھر کون کرے گا تحقیقات بھٹی صاحب، پھر کس نے کرنی ہے آپ بتائیں نا۔ میں نے کب کہا ہے کہ حکومت نہ کرے؟ میں کوئی معذرت چاہتا ہوں اگر اس آپ کو مجھ سے یہ تاثر ملا ہے کہ میں حکومت پر کوئی عدم اعتماد کر رہا ہوں۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں حکومت ہی کرے۔ کون کہتا ہے کہ حکومت نہ کرے؟ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اس مقام پر ہیں جہاں ہر کوئی زہر اگل رہا ہے،
لیکن ایک بات مجھے ضرور کرنی ہے کہ ذمہ داری کا یہ جو مشکوک خطوط ہیں، زہریلے خطوط ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ ہی کر رہا ہو، سب کچھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایجنسی کر رہی ہو. اور اس وقت جب ججز نے 6 ججز نے 75 سالہ تاریخ میں، یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارا خاندان غیر محفوظ ہے. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایجنسی اب ان کو مشکوک خط بھی بھجوا دے گی، زہریلے خط بھی بھجوا دے گی. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے، کسی اور فریق کا کوئی ایک اس آگ پر تیل ڈالنا بھی ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہو سکتا ہے اس شرارت کا؟ مقصد کیا ہو سکتا ہے بھٹی صاحب؟ اس شرارت کا مقصد، اس سازش کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دیکھیے نا اس وقت کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اس وقت ہے کہ یہ خط چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، جن کو 6 مرتبہ ان ججز نے کہا کہ آپ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں، لیکن انہوں نے نہیں نکالا. یہ سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے جن کے پاس گئی عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اجاز الحسن، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی، لیکن کچھ نہ ہوا. اور پھر چیف جسٹس نے اس کو مس ہینڈل کیا. جو حکومت فریق تھی، بینیفیشری تھی، اس خط میں ایک طرح سے ملزم تھی، اس کے پاس چلے گئے کہ آپ انکوائری کمیشن بنائیں. وہ تو تصدق جیلانی صاحب کا شکریہ کہ وہ ہٹ گئے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ حل کر رہی ہے. عدلیہ کا معاملہ تھا، عدلیہ کو ہی حل کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ سازش کوئی شرارت ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے کوئی شرارت ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، مگر اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. سیریس وہ 6 ججوں کا خط ہے، ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ان خطوط کو آپ کہہ رہے ہیں اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. بھٹی صاحب، حافظ صاحب کی بات ہو رہی ہے، اب وہ بطور امیر جماعت اسلامی کیسے آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک سوال پوچھا تھا میرے بہت پیارے بھائی نے، صافی صاحب نے، کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے. اگر میرے پیارے بھائی کو ابھی تک پی ٹی آئی کے ایجنڈے کا نہیں پتا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. چھوڑ دیجئے 6 ججز، چھوڑ دیجئے عمران خان کے جو مقدمات ہیں، چھوڑ دیجئے پچھلے 3 سال میں جو وہ کرتے ہیں، مخصوص نشستیں، الیکشن کمیشن، کورٹ کے فیصلے. پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ ناجائز حکومت ہے بقول پی ٹی آئی، اور ہم جیتے تھے، ہم ہار گئے ہیں، تو ہماری حکومت ہے، ہماری جگہ یہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، حافظ صاحب پہ آئیے، وقت کم ہے. ہمارا مینڈیٹ واپس ہے، وہ جائز ہے. ہم اچھا، یہ کے ہمیں پی ہمارا مینڈیٹ واپس دیا. میں نے آپ سے یہ بحث نہیں کی بھائی جان کہ آپ اس کے جواب دیں. میں نے صرف آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایجنڈا پتہ چل گیا ہمیں. آپ حافظ صاحب پہ بات کیجئے، وقت کم ہے ہمارے پاس. یہ ایجنڈا محمود خان نے سرو کرنا ہے. بھٹی صاحب جی بالکل کرنا ہے. جب بھٹو اور ضیاء کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں حافظ صاحب پر بات کرنی. وقت کم ہے، مجھے مجبوراً پھر صافی صاحب کے پاس جانا پڑے گا. اب حافظ صاحب کر چکے تھے. بھٹی صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس. حافظ صاحب کی اب بات یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب اگر دھاندلی نہ ہوتی تو اس وقت میئر کراچی ہوتے. اور یہ حافظ نعیم صاحب کے کریکٹر کی بات تھی کہ وہ جیت کر انہوں نے کہا کہ میں ہارا ہوا ہوں، پی ٹی آئی والے جیت گئے. 46,000 ہیں ان کے، جو چلو کم از کم 46,000 میں تو جمہوریت ہے. تو مبارک ہو ان کو. بہت بڑا چیلنج ہے جماعت اسلامی کا ان کے لیے. سراج الحق صاحب کو مبارک ہو. دونوں وڈیرے نہیں تھے، دونوں کے بیٹے نہیں آئے جماعت میں، بھتیجے بھانجے نہیں آئے، یہ اچھی بات ہے.